اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تجوید کی اہمیت۔ تجوید قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا علم ہے۔ یہ علم قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھنے اور کلمات کی صحیح ادائیگی میں معاون ہوتا ہے۔ روایات میں تاکید آئی ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز اور عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران اوقاف اور حرکات وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت کرتے وقت اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح طور پر ادا نہ کیے جائیں تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذل زال کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، اور دوسرا ہے زے کے ساتھ ذل، اس کا مطلب ہے وہ پھسلا، اور دوسرا ہے زوئے کے ساتھ زوئیں جسے کہتے ہیں ہم ذل، اس کا مطلب ہے ہو گیا، اور دوسرا ہے ضاد کے ساتھ ضل، وہ گمراہ ہوا۔ دیکھیں لفظ اگر ہم اس کو عربی اور تجوید کے انداز میں نہ پڑھیں تو یہ سارے ذلہ ہیں۔ اگر ہم اس کو عربی کے حساب سے پڑھیں گے تو دیکھیں کہ لفظ کتنے بدل جاتے ہیں، حروف کے معنی کتنے تبدیل ہو جاتے ہیں، مخارج کے ساتھ ساتھ حروف کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس فن کو تدوین ابو مزاحم موسیٰ بن عبید بغدادی نے 325 ہجری میں اس فن کو ترتیب دی۔ اساس اس آیت پر کی کہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ ترتیل کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف دی ہے، نیز اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھیں، لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ آیت وَقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا میں اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اور لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف اور ادائے حروف کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھایا جائے اور پڑھا جائے۔ اقرأ القرآن بلحون العرب و اصواتها، یعنی قرآن کو عربوں کے لب و لہجے اور انہی کے انداز میں پڑھو۔ تیسری حدیث ہے ان حسن الصوت زینت للقرآن، یعنی خوبصورت آواز قرآن کے لیے زینت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن لا یقرأ حضرمۃ ولکن یرتل ترتیلا، یعنی قرآن کریم کو تندی اور درشتی کے ساتھ نہ پڑھو بلکہ اسے سکون اور آرام کے ساتھ پڑھو۔ ہمیں قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں تدبر و تفکر کیا جائے اور جلدی پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ تجوید کا اصل مقصد قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کو صرف حسن قرأت کے مقابلوں میں تک محدود نہیں رکھنا اور سامعین کی داد و تحسین حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد قرآن فہمی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے تو آپ تمام
اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آپ کو انشاءاللہ کل سے ترتیل کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی باقاعدگی سے آغاز کر رہے ہیں کلاس کا، اور کلاس کا آغاز ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ تمام جو نئے دوست ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والا سبق بر وقت ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کریم اللہ ہمیں اس کتاب کو مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی جو مشق ہے، پریکٹس ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔